Assalamu alaikum everyone. Today our topic of discussion is outcomes and measurements of consumer learning. हम किस तरह मेजर करेंगे कि कंज्यूमर की लर्निंग हुई है या नहीं हुई, कंज्यूमर ने अपना बिहेवियर को चेंज किया है रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट और नॉट, जो हमने उनको एड्स दिए हैं वो उनको रिमेंबर हैं या नहीं है, क्या वो भूल तो नहीं गया हमारी एड्स को। तो उनको बेसिकली मेजर करने के सेवरल वेज हैं। पहला है रिकॉग्निशन एंड रिकॉल टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट अलग है, रिकॉल टेस्ट अलग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बात एक ही है। रिकॉल टेस्ट पहले देखते हैं। रिकॉल टेस्ट वो होता है कि हम कस्टमर को एक ऐड चला के दिखाते हैं, कस्टमर वो ऐड देख लेते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम उनसे पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको इस ऐड में क्या समझ आया, क्या ये ऐड आपके लिए किस तरह बेनिफिशिएंट है, आपको इसमें समझ आई क्या है बेसिकली। तो वो रिकॉल टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, वी मेक द कस्टमर to see the ad, we ask the customer to see the ad, and after 5 to 10 minutes we ask them to tell us what they understand. یہ ہے جی آپ کے پاس ریکال ٹیسٹ۔ ریکال ٹیسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسٹمر کو ایک ایڈ دکھاتے ہیں، اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس ایڈ میں کیا کیا سمجھ آئے۔ اگر وہ ہمیں میکسیمم چیزیں بتا دے اس ایڈ کے متعلق جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے مارکیٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ کسٹمر کی لرننگ ہوئی ہے، کسٹمر کا ریکال ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریکوگنیشن ٹیسٹ۔ ریکوگنیشن ٹیسٹ یہ ریکال ٹیسٹ کی طرح ہی ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن اس ریکال ٹیسٹ میں ہم نیو ایڈ دکھاتے ہیں کسٹمر کو آن دا اسپاٹ، اور 5-10 منٹ بعد اس سے کویشچننگ کر لیتے ہیں آن دا اسپاٹ۔ تو یہ ہے ریکال ٹیسٹ۔ ریکوگنیشن ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو 6 ماہ پہلے ایک ایڈ دکھائی تھی فار ایگزامپل، اور ہم اس سے اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ایڈ جو دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کو ریممبر کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے۔ اگر وہ کہہ دے میں نے دیکھی ہے، اس میں ہاں یہ تھی یہ چیزیں تھیں، تو اٹ مینس کہ اس نے ریکوگنیشن ٹیسٹ ٹھیک ہے اور وہ اس کی لرننگ ہو چکی ہو جائے۔ تو ریکوگنیشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ دا کنزیومر از شون این ایڈ، کنزیومر کو ہم پہلے ایڈ دکھاتے ہیں، شون این ایڈ اینڈ آسک ہم whether he remember the ad or not. Whether he remember the ad or not. If he remembers the ad, if he says maximum things, maximum information regarding the ad, it means its recognition test is okay and his learning has been completed. اگر اس کی لرننگ کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ ریکوگنیشن ٹیسٹ میں کیا ہو جائے گا، میکسیمم چیزیں بتائے گا آپ کو، اور آپ کی جو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کسٹمر کی لرننگ ہو چکی ہے، تو آپ اس سے کیا کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا جو ایڈ ہے یا میں نے جو کسٹمر پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ فیک نہیں ہے، ویسٹ آف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جی، دوسرا کسٹمر کی لرننگ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کیا، برانڈ لویلٹی اس کی بڑھ جائے گی پروڈکٹ کے متعلق۔ پہلا تو ریکوگنیشن ریکال ٹیسٹ ہے، دوسرا ہے جی برانڈ لویلٹی، اور تیسرا ہوتا ہے برانڈ ایکویٹی۔ اچھا، کس طرح پتہ چلے گا کہ کسٹمر کی لرننگ ہوئی ہے؟ برانڈ لویلٹی سے پتہ چلے گا۔ پہلے کسٹمر آپ کے برانڈ کو لیتا تھا، کبھی کسی اور کمپنی کا برانڈ بھی لے لیتا تھا، کبھی کسی اور کا بھی لے لیتا تھا۔ اف کسٹمر اونلی بائی یور برانڈ ناٹ اینی ادر برانڈ، اٹ از برانڈ لویلٹی۔ اور برانڈ لویلٹی آپ کو پتہ کریٹ ہی تب ہوگی جب کسٹمر کو میکسیمم چیزیں آپ کے برانڈ کے متعلق، میکسیمم فیچرز اس کو پتہ ہو کہ یہ برانڈ کس چیز کے متعلق ہے، اس کی کیا فیچرز ہیں، یہ کیا کیا بینیفٹس فراہم کر رہا ہے مجھے، تب جا کے اس کی برانڈ لویلٹی، کیونکہ اس نے دینے تو پیسے ہیں، اگر پیسے دے کے بھی اس کو بینیفٹس نہ ملیں تو وہ برانڈ لویل تو نہیں ہوگا۔ اس کو پیسے دینے کے بدلے میں زیادہ بینیفٹس مل رہے ہیں، مطلب اس کی کسٹمر ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں ول بی مور دین دا کاسٹ۔ اس کی جو کسٹمر ویلیو ہے، جو بینیفٹس ہیں، بیسیکلی وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گا، کاسٹ اور بینیفٹس۔ اگر اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں اور کاسٹ کم ہے، اس کا مطلب اس کی کسٹمر ویلیو
پازیٹیو ہے. پازیٹیو ہوگی بیسیکلی تب جا کے اس کی برانڈ لویلٹی کریٹ ہوگی. تو برانڈ لویلٹی کریٹ تب ہوگی جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, اس کے اندر میکسیمم لرننگ ہو جائے گی, جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میکسیمم چیزیں سمجھ جائے گا, تو اس کی برانڈ لویلٹی کریٹ ہوگی. تو یہ برانڈ لویلٹی اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ میجرمنٹ کر کے دیتا ہے. اگر برانڈ لویلٹی ہے تو یہ ایک بہت اچھا میجرمنٹ کے ٹول ہے, تو یہ پتہ لگانے کے لیے کنزیومر کی لرننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تیسرا ہے جی برانڈ ایکویٹی. بس یہ 3 میجرز ہوتے ہیں. برانڈ ایکویٹی یہ ہے کہ ورتھ آف دا برانڈ از بیسیکلی دا ورتھ اور ویلیو آف دا برانڈ ان دا مائنڈ آف کسٹمر. وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ان دا مائنڈ آف کسٹمر, ان دا مائنڈ آف کنزیومر. برانڈ لویلٹی کا پتہ, برانڈ ایکویٹی کا پتہ اس طرح چلے گا کہ ہم کسٹمر سے کویسچننگ فل کرائیں گے ریگارڈنگ آور برانڈ. ہم پوچھ لیں گے, اس میں مختلف کویسچنز ہوں گے, اس کے آپشنز وہ جس طرح لیکٹ اسکیل ہوتا ہے, ایگری, اسٹرانگلی ایگری, ڈس ایگری, اسٹرانگلی ڈس ایگری, نیوٹرل. تو اس جو کویسچنر فل کرائیں گے 40-50 کا یا 100 اس میں MCQs ہوں گے, اس سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسٹمر جو ہے, کنزیومر جو ہے, وہ اپنے برانڈ کو کتنا اس کے اندر فیوریبل سمجھتا ہے یا انفیوریبل سمجھتا ہے یا نیوٹرل ہے. اگر وہ موسٹلی فیوریبل سمجھ رہا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے برانڈ کی جو ورتھ ہے وہ کسٹمر کے مائنڈ میں بڑھ چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کسٹمر سے ڈائریکٹ کویسچننگ بھی کر سکتے ہیں. برانڈ ایکویٹی کین بی میجرڈ. برانڈ ایکویٹی can be measured through questionnaire or through physical communication between consumer and company. کمپنی کا جو پرسنل ہے, کمپنی کا جو سیلز پرسن ہے یا مارکیٹر ہے, اور جو مارکیٹر ہے یا سیلز پرسن ہے وہ کسٹمر سے ڈائریکٹ کویسچننگ کرے گا اپنے برانڈ کے متعلق. اگر وہ کہیں گے جناب آپ کا برانڈ بہت اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہے, بہت اچھی ہے, اور ہم خود بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کے اندر یہ فیچر ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے برانڈ کی پہلے کی نسبت اس کی ورتھ بڑھ چکی ہے, اس کی ویلیو بڑھ چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر کے لیے کنزیومر کی لرننگ ہو چکی ہے. اگر وہ برانڈ کی ایکویٹی نہ بڑھے, وہ کہیں گے نیوٹرل ہے, جس سے پہلے تھا بھی ویسے ہی ہے, حالانکہ آپ فیچرز ڈال کے ختم ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں فیچر, اتنے فیچرز آ رہے ہیں برانڈ میں, اور آگے سے کنزیومر یہ کہیں گے جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لرننگ ہی نہیں ہوئی. کیونکہ آپ کو اپنا تو پتہ ہے نا, آپ کی انڈسٹری کا, آپ کی فیکٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ نے کتنی ایفرٹس کیے ہیں اس کے اندر لیٹسٹ فیچر ڈالنے کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈالنے کے لیے. بٹ اف کنزیومر از ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ مینس اٹس دا کنزیومرز فالٹ. Consumer learning has not been done, and you have done well at your production department, at your operations department. Your operations department work well in order to make a latest technology product or latest feature product. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کی لرننگ نہیں ہوئی, تو اس کے لیے آپ دوبارہ سے ان کو لرن کرانے کے لیے لیٹسٹ ایڈورٹیزمنٹس کرائیں گے, نئے پروگرامس کرائیں گے تاکہ کسٹمرس کو اویئرنیس دی جائے. تو یہ ہے ٹوڈیز لیکچر. ہمارا جو میجرمنٹس آف کنزیومر لرننگ ہے وہ یہ ہے 3 بیسیکلی. اس کے علاوہ اور بھی ویز ہیں لرننگ کے, تو ظاہری بات ہے اس کو آؤٹ کمس چیک کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, میجرمنٹس کے ٹول ہیں, بٹ یہ جو ہے یہ موسٹلی یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. اف یو ہیو اینی کویسچن ریگارڈنگ دس لیکچر یو آر free to ask me, and subscribe my channel so that you won't miss any video coming from me regarding consumer behavior or marketing or any other type of basically subjects used in the BBA or MBA. Thank you so much.